عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت میری اردو کلاس ہے۔ اردو کلاس میں مجھے 10th کلاس کو اردو پڑھانا ہے۔ تو اردو کلاس میں ہم نے قصیدہ شہر عاشق کے 8 اشعار پڑھے ہیں۔ تو 8 سے آگے میں آپ کو پڑھاؤں گی آج۔ تو جو اس طرح سے ہیں، پہلے میں ان کی ریڈنگ کروں، میں پڑھوں گی یہ خود، پھر آپ ان کو سنیں گی۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھیے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ مشتاق کی ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں اس سے جو فلاح ابن فلاح ہے۔ گھر عید کا مسجد میں پڑھے جا کے دو گانا، نیت تہنیت کھانی زمان ہے۔ ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہو وہ 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ اور ماخذر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، ایک کاسہ دار عدس و جو کی ہے دو نان ہے۔ جن کو تو وہ ہے بیچارہ پرایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسداں ہے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو جو اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بحری فراغت، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ متون زبان ہے۔ تحقیق ہوا عرس تو کرداری کو کنگی، لے خیر مریدہ گئے وہ بزمی جہاں ہے۔ تو یہ تھے وہ اشعار جو میں نے آپ کو سمجھائے، اشعار نمبر 9 سے اشعار نمبر 17 تک۔ تو شاعر جو سنے جاتے مستغنی الاحوال، مستغنی الاحوال جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، ہر چیز سے بے نیاز، فکر تردد پریشانی یہاں اس جگہ۔ تو یہ تھے اس کے اشعار کے مشکل الفاظ۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھیے جو کوئی فکر تردد کو تو ہے یہاں ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ شاعروں کے بارے میں یہ بات عام طور پر مشہور ہے۔ کون سی بات؟ وہ ہر چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن شہر عاشق کے دردناک حالات نے انہیں بھی ہر درجہ پریشان اور فکر کر دیا، فکر مند بنا دیا۔ ان کو بھی روزی روٹی وغیرہ ہر ایک چیز کی فکر ہے۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھیے جو کوئی فکر و تردد تو یہاں ہے۔ تو مستغنی الاحوال جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، ہر چیز سے بے نیاز، کسی چیز کے بارے میں وہ سوچے بھی نہیں ہے، فکر و تردد پریشانی یہاں اس جگہ۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، شاعر فرماتے شاعروں کے بارے میں یہ بات عام طور پر مشہور ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز مستغنی ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جو کوئی فکر تردد کو تو یہاں ہے۔ تو لیکن شاعر عاشق کے دردناک حالات نے انہیں کہ جو شہر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں، انہیں بھی وہ ہر درجے وہ پریشان اور متفکر ہے، ان کو بھی بہت فکر ہے، ہر ایک چیز کی ان کو فکر ہے۔ پھر ہے اور ایک شعر، اس شعر میں مشتاق کی ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں ان سے جو فلاح ابن فلاح ہے۔ مشتاق کی ملاقات کا معنی ہے ملاقات کا شوق، فلاح ابن فلاح یہ دولت اور حکومت رکھنے والوں کی طرف اشارہ ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ مشتاق کی ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں
ان سے جو فلاح ابن فلاح ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ ہر شخص اثر رسوخ پیدا کرنے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دولت مندوں اور حکمرانوں سے ملاقات اور انہیں کی مصنوعیوں انہیں کی خوشیاں حاصل کرتے ہیں. اسی میں مصروف ہیں کیونکہ ایسے حالات میں دولت اور حکومت ہی کام آتی ہے. فرماتے ہیں شاعر کہ مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناقص ملنا انہیں ان سے جو فلاح ابن فلاح ہے. شاعر کیا فرماتے ہیں؟ ہر شخص جو ہوتا ہے، ہر ایک انسان جو ہوتا ہے، اثر و رسوخ پیدا کرنے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دولت مند اور حکمران سے وہ جاتا ہے، دولت مندوں کے پاس، حکمرانوں سے پاس، اور ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کی خوش نویدی حاصل کرنے میں وہ مصروف رہتے ہیں. جو کوئی اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی سے یہ خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اسی میں مصروف رہتے ہیں. ایسے حالات میں دولت اور حکومت ہی انسان کو کام آتی ہے جب حالات ملک میں خراب ہوتے ہیں، جب ہر طرح سے یہ حالات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہے اور ایک شان گر عید کا مسجد میں پڑے جا کے دو گانا نیک تہینیت خان زمانہ ہے. دوگانا کہتے ہیں دو رکعت نماز کو، دوگانا دو رکعت نماز. تہینیت قطع جو خوش اور مبارکباد کے موقع پر لکھا جائے، جو وہ قطع جو خوشی اور مبارکباد کے موقع پر لکھا جائے. خان زمانہ بہت بڑا امیر جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے خان زمانہ. تو شاید فرماتے ہیں گر عید کا مسجد میں پڑھے جا کے دو گانا، شاید کہ اگر عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، 2 رکعت گر عید کا مسجد میں پڑھے گئی، اگر عید کی 2 نماز پڑھنے کے لیے انسان مسجد میں جاتا ہے تو شہر کے امیر خوشنودی کے لیے پہلے تہنیت کہنا پڑتا ہے. نیت سے پڑھنا پڑتا ہے. تہنیت خان زمانہ ہے تو تہنیت سے اقتہ پڑھنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خوش آمدی اور چاپلوسی کا یہ دور ہے، جس سے کوئی خوش ہوتا ہے اسی کو کچھ ملتا ہے، باقی کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو گر عید کا مسجد میں پڑھے جا کے دو گانا. شاعر فرماتے ہیں اگر عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو شہر نہایت تہنیت خان زمانہ ہے. امیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پہلے تہنیت کہنا پڑتا ہے، جو کتاب وہ لکھتا ہے وہ تہنیت یہ کہنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خوشنودی اور چاپلوسی کا دور ہے، یہ جو کسی کو خوش کرتا ہے اسی کو کچھ ملتا ہے. ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے، ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے قدر، ہو وہ روپے اس کے جو کوئی مصنوعی خواہ ہے. شاعر فرماتے آج کے وقت میں جو ملا ہے، ملائی کرتا ہے یعنی کہ نماز پڑھاتا ہے، واز پڑھتا ہے، بس اسی کی قدر ہے. اور وہ 4 روپے وہی کما سکتا ہے جو مولانا روم کی مصنوعی پڑھنا جانتا ہے، اسی کو وہ پیسے ملتے ہیں. جو مولانا روم کی مصنوعی خواہ ہو اس کو جانتا ہو مولانا. ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے قدر. شاعر فرماتے ہیں کہ آج کے وقت میں جو ملائی کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھاتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، بس اسی کی قدر ہے. وہ روپے اس کے جو کوئی مصنوعی خان ہے اسی کو 2 روپے ملتے ہیں، جو یہ مولانا رومی کی مصنوعی پڑھنا جانتا ہے اسی کو پیسے ملتے ہیں. اور ماں خضر آخوند کا اب کیا میں بتاؤں گی، ایک کاسا دال ادس و جو کی 2 نان ہے. شاعر فرما خضر کھانا جو کچھ کھانے کے لیے موجود ہے اسی کو کہتے ہیں ماں خضر. اخوند استاد، کاسا پیالہ، دال ادس مسور کی دال، نان روٹی. ماں خضر
کھانا جو کچھ کھانے کے لیے موجود ہیں. اخوند استاد کاسا پیالہ دال عدس مسور کی دال. دال عدس کا مطلب ہے مسور کی دال. تو نان کہتے ہیں روٹی کو. تو کہتے ہیں کہ اور ماخذر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں. ایک کاسا دال عدس و جو کی 2 نان ہے. تو شاعر فرماتے کہ زندگی اس قدر مہنگی اور گرا بازاری ہے. ہر طرح سے چیزیں مہنگی ملتی ہیں. بہت یہ چیزیں سستے داموں پر نہیں ملتے ہیں. تو استاد جن کا ادب و احترام مسلم ہے تو ان کی غذا ایک پیالہ دال اور 2 سوکھی روٹیاں ہیں. مطلب یہ ہے کہ بالکل معمولی سا غذا ہے ان کا جو یہ اور ماخذر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں گی. شاید بتاؤں شاعر فرماتے کہ زندگی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ گرا بازاری ہے. ہر طرف سے چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں کہ استاد جن کا ادب و احترام کیا جاتا ہے ان کی غذا کیا ہے ان کی غذا. ایک کاسا دال. تو ان کی غذا ہے ایک پیالہ دال 2 سوکھی روٹیاں ہے ان کی غذا. اور مطلب یہ ہے کہ بالکل معمولی اور سادہ غذا ان کو ملتی ہیں. تو اس شعر میں یہی شاعر فرماتے ہیں جن کو تو بیچارہ وہ پڑا کرے لڑکے شب خرچ دکھے گھر کا اگر ہنسا دان ہے. تو شب بولتے ہیں رات کو, خرچ کہتے ہیں اخراجات کو, ہنسا دان حساب جاننے والا. یہ تھے اس شعر میں مشکل الفاظ. شاعر فرماتے ہیں کہ جن کو تو بیچارہ وہ پڑھا کرے لڑکے. فرماتے ہیں شاعر کہ استاد کی بس قدر و قیمت یہی رہ گئی ہے. جو استاد ہے جو پڑھاتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے کہ بیچارہ پورے دن بچوں کو وہ پڑھاتا رہتا ہے. استاد بچوں کو پورے دن پڑھاتا ہے. جن کو تو بیچارہ وہ پڑھا کرے لڑکے یعنی کہ بچوں کو وہ دن بھر پڑھاتا ہے. شب خرچ دکھے گھر کا اگر ہنسدان ہے. تو وہ اگر وہاں بھی اور اگر وہ حساب جاننے والا ہے تو آرام کے وقت یعنی رات کو کسی بڑے آدمی کے گھر کے حساب کتاب لکھتا ہے. جن کو تو بچوں کو پڑھاتا ہے رات کو کسی اچھے آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہاں ان کے بچوں کو پڑھاتے تاکہ گزارا کے لیے روٹی مہیا ہو. تو وہ کیا حالات تھے یہ جو لکھا ہے شاعر نے. حالات کیسے بنے ہوئے تھے, لوگ کیسے اپنا گزارا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں شاید جن کو تو بیچارہ وہ پڑھایا کرے لڑکے. تو فرماتے ہیں کہ استاد کی اس قدر قیمت یہی ہے کہ وہ بیچارہ دن بھر لڑکوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور اگر شب خرچ دکھے گھر کا اگر ہنسا دان ہے اور اگر حساب دان ہے حساب جاننے والا ہے تو آرام کے وقت یعنی رات کے وقت وہ کسی بڑے آدمی کے گھر میں جاتا ہے اور اس کا جن کا حساب کتاب لکھتا ہے تاکہ اس کا گزارا چلے, اس کا گزارا ہو جائے. تو پھر اور ایک شعر ہے. اس شعر میں فرماتے ہیں شاعر اب کیجئے انصاف کہ جس کی وہ یہ اوقات آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے. انصاف عدل کیا کہتے ہیں. اوقات ہے حیثیت اس کی کیا ہے. آپ کیجئے انصاف کی جس کی ہو یہ اوقات. شاعر فرماتے ہیں کہ آپ خود ہی انصاف سے بتائیے کہ جو آدمی اس حیثیت کا مالک ہے جس کی یہ حیثیت ہے تو اگر آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے. تو جو وہ روزگار سے پریشان ہے اس کو روزگار کی بہت پریشانی بلا آرام اور فراغت کے لیے اس کے وہاں وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ آرام کرے اور فراغت سے بیٹھے. اب کیجئے انصاف جس کی ہو یہ اوقات. شاعر فرماتے ہیں کہ اب ذرا آپ ہی خود ہی انصاف سے بتائیے کہ وہ آدمی جس کی حیثیت ہی کچھ نہ ہو تو وہ تو کیسے روزگار سے اپنے روزگار سے پریشان ہے. جس کو اچھی روزگار نہیں مل رہی ہے وہ بلا آرام اور فراغت کے لیے وقت کہاں سے لائے گا. اس کو وقت ہی نہیں ملے گا آرام کرنے کے لیے اور آرام سے بیٹھنے کے لیے اس کو وقت ہی نہیں ملے گا. چاہے جو کوئی شیخ ہے بہر فراغت
چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ متعون زبان ہے. شیخ مرشد یہ ہے اس کے معنی. شیخ کے معنی ہے مرشد, فراغت کے مطلب ہے فرصت, فراغت کے معنی ہے فرصت. چھٹتے ہی چھوڑتے ہی یعنی فوراً. شعراء شاعر کی جمع. متعون جس کو تانا دیا جائے, متعون جس کو تانا دیا جائے, برا بلا کہا جائے. یہ تھے اس شعر کے مشکل الفاظ. تو شیخ مرشد بحر فراغت, فراغت کے لیے تو چھٹتے ہی چھوڑتے ہی یعنی فوراً. شعراء شاعر کی جمع. متعون جس کو تانا دیا جائے, برا بلا کہا جائے. چاہے جو کوئی شیخ ہیں بحر فراغت. شاعر فرماتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے ہیں, اگر کوئی شخص شیخ بننے کی کوشش کرتا ہے, اگر کوئی شخص شیخ بننے کی کوشش تو اسے فوراً, چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت, اپنی فراغت کے لیے, اپنی فرصت کے لیے, اگر کوئی کچھ وقت کے لیے شیخ بننا چاہے یا کسی کا مرشد بنے, کسی کا یہ چیلا بن جائے, تو چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ متون زبان ہے. فوراً شاعر کی زبان سے تانا اور طنز کا مزاح کا نشانہ اس کو بنایا جائے, اس کو طنز کیا جاتا ہے, تانا دیا جاتا ہے اس آدمی کو جو کسی اچھے آدمی کا یہ بنتا ہے مرشد, تو اس کو تانا دیا جاتا ہے. تو چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت. فرماتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصلح اور شیخ بنے, تو مصلح پر بیٹھے اور شیخ بننے کی کوشش کرتا ہے, تو اسے فوراً کیا ہوتا ہے, چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ متون زبان ہے, تو اس کو تانا دیا جاتا ہے اور اس کو یہ طنز کیا جاتا ہے, اس کو مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ تھے یہ اشعار جو میں نے آج آپ کو سمجھائے. پھر ہے 17واں اشعار ہے, تحقیق ہوا عرس تو کر دھاری میں کنگھی. تحقیق ہوا عرس تو لے کر دھاری کو کنگھی, لے خیر مریداں گئے وہ بزمی جہاں ہے. تو اس شعر میں شاعر فرماتے تحقیق ہوا عرس, اگر عرس کی خبر ملی, کہیں پر کوئی عرس ہے, تو خیل گروا اس کے ارد گرد گھومنا چلنا وغیرہ, بزمی جہاں دنیا کی محفل. تو یہ تھے اس کے الفاظ مانے. تحقیق ہوا عرس تو کرداری میں کنگھی. شاعر فرماتے اگر مرشد وقت کو کسی صاحب مزار کے عرس کی خبر ملی ہے, کہیں پر کوئی عرس ہے, اس کی خبر کسی کو ملتی ہے, تو وہ سچ دج کر اپنے مریدوں کی جماعت لے کر رونق کی محفل بن جاتے ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو سجاتے ہیں. لے خیر مریدا گئے وہ بزمی جہاں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, تو وہ سج دج کر اپنے مریدوں کی جماعت لے کر رونق کی محفل بن جاتی ہے, اس رونق میں محفل میں جاتے ہیں اور خوب عرس کے مزے لوٹتے ہیں. تو یہ ہے تحقیق ہوا عرس. جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کسی جگہ پر کوئی عرس ہے, تو کرداری میں کنگھی, تو اپنے آپ کو لوگ سجاتے ہیں, بہت اچھی طرح سے سجدج کر جاتے ہیں. دیکھ خالی مرید آ گئی اور بزمی جہاں ہے, تو وہ مریدوں کی جماعت لے کر مسجد کی رونق بننے کے لیے جاتے ہیں اور خوب عرس کے مزے وہاں لوٹتے ہیں, مناتے ہیں عرس کے مزے. تو یہ تھے آج کے 17 اشعار جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. اس سے آگے جو بھی اشعار ہے اس سبق کے, تو آپ بھی اس میں ہے, اس پہ 23 اشعار ہے, تو 18 19 20 21 22 23 انشاءاللہ منڈے کے دن میں آپ کو سمجھاؤں گی, پھر آپ کا سلیبس ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے اگر انشاءاللہ کل میں آپ کو پڑھاؤں گی, یہ باقی جو رہ گیا ہے تو پھر آپ کا سلیبس ختم ہو جائے گا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.